اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو تم پہ پڑھا جا رہا ہے کتاب میں سے، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیمہ عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے حق مہر جو ان کے لیے مقرر کیا تھا، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کی، والمستضعفین من البلدان، اور بے بس بچے، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یتیموں کے بارے میں کہ تم ان میں انصاف قائم رکھو، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا عمل کرو گے، فإن اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، کان بہ علیما، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی سے ڈرے، او اعراضاً، یا بے رخی سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، صلح کرنا، وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا اچھی بات ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں میں طبیعتوں میں حرص رکھ دی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالیٰ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھے ہوئے ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص بھی کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم نہ جھک جاؤ پوری طرح، جھک جانا ایک سائڈ پہ، فَتَذَرُوهَا، اور اس کو چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی چیز کی طرح، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدائی ڈال لیں، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعته، اپنی وسعت سے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسعا، وسعت والا، حکیما، حکمت والا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، بلا شبہ ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے آپ سے پہلے اور تمہیں، ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالی بے پرواہ اور حمد والا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے گا لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پہ قادر ہے، اس پہ قادر ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کہ چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دریافت کیا گیا ہے، حکم پوچھا گیا ہے، فتویٰ طلب کیا گیا ہے۔ کسی مسئلے کا حکم بتلانا یہ دراصل فتویٰ ہوتا ہے، کسی مسئلے کا، کسی چیز کا جو ہے حکم جو ہے وہ بتانا جو ہے فتویٰ ہوتا ہے۔ یہاں پہ فتوے کی نسبت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے کہ عورتوں کے متعلق فتویٰ۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں وضاحت نہیں ہے کہ کن سوالوں کے بارے میں، کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لیکن آنے والی آیات میں جو جواب دیے گئے ہیں ان جوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، جو یعنی سورہ نساء کی شروع والی آیات میں جو ہے
گزر چکی ہیں، جیسا کہ یتیم لڑکی سے نکاح جو ہے اس میں اگر عدل و انصاف قائم نہ رکھنے کی صورت میں آزاد عورتوں میں جو ہے نکاح کرنا، اور جو ہے اسی طرح عورتوں کی حق مہر کی ادائیگی، اور اسی طرح جو بیوقوف یعنی ایسے بچے ہیں جن کو جو ابھی تک یعنی عقل کو پورے نہیں اترے، یا ایسے یتیم بچے ہیں کہ جو اپنا مال وغیرہ خرچ کرنے میں جو ہے وہ پوری طرح ان کو طاقت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے مال کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے مال کے جو احکامات ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وما یتلا، جو کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جو پڑھا گیا ہے تم پہ کتاب کی صورت میں، یعنی پیچھے یتامى نساء یتیم بچیوں کے بارے میں کہ جن کو تم حق مہر نہیں دیتے، جو فرض کیا گیا ہے ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کی جو ہے رغبت رکھتے ہو۔ اس حوالے سے تفصیلی بات گزر چکی ہے کہ جاہلیت میں یتیم بچیوں کو جو ہے جو اس کے اولیاء تھے وہی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے شادی کر لیا کرتے تھے، یعنی جو دیکھ بھال کرنے والے تھے، پرورش کرنے والے تھے، اور ان کو حق مہر دینے میں جو ہے وہ زیادتی والا معاملہ کرتے تھے۔ تو اس پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آیات نازل کی تھی۔ اور ایسے ہی بچوں کے بارے میں جو کمزور بے بس بچے ہیں اور یتیم ہے کہ ان کے ساتھ جو عدل و انصاف والا معاملہ کرو، اور کہا کہ جو بھی تم نیکی کا معاملہ کرو گے تو فإن اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جو ہے اس کو دیکھنے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ آگے جو ہے یہ جو فتویٰ طلب کیا گیا تھا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو ان کا جو ہے ترتیب سے ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر، یعنی سوال یوں بن سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو ہے نچاکی ہو گئی ہے تو صورت میں حل کیا ہے، یا جو ہے بیوی جو ہے خاوند سے جو ہے زیادتی میں ڈرتی ہے یا برخی سے ڈرتی ہے۔ اب زیادتی جو ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے خاوند کی طرف سے، ناانصافی ہو سکتی ہے، برخی کیا ہے یا اعراض کیا ہے؟ اعراض یہ ہے کہ خاوند اس کو ناپسند کرتا ہو، اعراض یہ ہے کہ خاوند جو ہے اس سے بات چیت نہ کرتا ہو، اعراض یہ ہے کہ خاوند اس کے پاس سونا جو ہے پسند نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا پسند نہ کرتا ہو، یا اعراض یہ بھی ہے کہ خاوند کی اور کوئی بھی بیوی ہو تو اس کی طرف جو ہے وہ اٹھتا بیٹھتا اور اس کی بالکل پوچھتا ہی نہ ہو، اس کو حقیر جانتا ہو۔ تو اعراض یہ مختلف صورتیں ہیں۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے، نچاکی والا معاملہ ہو، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں جو ہے صلح کر لیں، آپس میں یہ دونوں صلح کر لیں، اور صلح اگر کریں تو یہ بہت ہی بہتر ہے، یعنی اگر عورت صلح کرنا چاہے تو یہ بہت بہتر ہے اس کے حق میں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہوتی تھی کہ ان کی خاوند جب ان سے اعراض کرتے تو ان کی اور بھی بیویاں ہوتی تو وہ اپنے خاوند کو یہ کہتی کہ آپ اس طرح کریں، آپ مجھے طلاق نہ دیں تو آپ کو جو ہے میں اپنی جو باری ہے وہ آپ کی جو دوسری بیوی ہے اس کے لیے دے دیتی ہوں، میں اپنی جو باری ہے یہ قربان کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، یعنی صلح والا معاملہ کرتی۔ تو اس پہ جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ والصلح خیر، صلح کرنا جو ہے بہت ہی بہتر ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت سودا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ بزرگ ہو گئی، ڈیڑھ عمر ہو گئی، تو انہوں نے خدشہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ مجھے جو ہے طلاق دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ تو اس پہ جو ہے یہ آیات اتری۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ صلح اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو جو ہے آپ درگزر سے معاملہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو طبیعتیں ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ان میں ہر حرص رکھ دی گئی ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی طبیعتوں میں حرص ہے۔ یعنی مرد میں جو ہے یہ حرص ہوگی، یہ لالچ ہوگی کہ وہ عورت سے جو ہے ہر قسم کا فائدہ اٹھائے اور اس کا جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ نہ کرے، یہ مرد کی میں جو ہے فطری طور پہ ڈال دی گئی ہے۔ ایسے ہی عورت میں بھی جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ حق مہر اور جو نان نفقہ ہے، خرچہ برچہ ہے، یہ ساری چیزیں میں لے لوں، لیکن جو خاوند کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہ کروں۔ تو یہ جو ہے حرص جو ہے طبی طور پہ رکھ دی گئی ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر رہنمائی کی گئی ہے کہ حرص ہونے کی صورت میں آپ ایسے کریں کہ نیکی والا معاملہ کریں، وَإِن تُحْسِنُوا، احسان والا معاملہ کریں، وَتَتَّقُوا، اور ڈریں۔ جب احسان ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر یہ حرص اور لالچ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی جو ہے انسان کرنا شروع ہو جائے گا، اس میں جو ہے کمی کوتاہی کرنا جو ہے گناہ سمجھے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خبر رکھے ہوئے ہے۔ اور جو میاں بیوی جو ہے یہ عقیدہ رکھ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ خبر رکھے ہوئے ہے، تو پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی والا معاملہ وہ نہیں کرتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کہ ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے
کہ تم ان عورتوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف والا معاملہ کرو اگرچہ تمہیں حرص بھی ہو۔ یہ اب جو ہے دوسری چیز کے بارے میں جو ہے جواب دیا جا رہا ہے، دوسرا فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے ایک سے زائد بیویاں ہیں یا عورتیں جو ہے کہ شخص کے نکاح میں جو ہے بیویاں ہیں تو ان کے درمیان جو ہے عدل و انصاف نہ ہو سکے تو کیا معاملہ ہے، اور اگر جو ہے دلی طور پہ جو ہے میلان جو ہے فطری جو چیز ہے وہ اگر ایک طرف جو ہے ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے ایک سے زائد عورتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ فطری طور پہ جو ہے عورتوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کا اخلاق مختلف ہوگا، ان کی شکل و صورت مختلف ہوگی، اور ان کی جو بات چیت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہوگا۔ ایک کی بات چیت جو ہے خاوند کو زیادہ مرغوب ہوگی، وہ اس کو کھینچ کے اپنی طرف مائل کر دے گی، دوسری کی جو ہے تھوڑا لہجہ سخت ہوگا۔ تو یہ عورتوں کی جو طبیعتیں مختلف ہیں، یہ اس کی وجہ ہے کہ یا ان کا آپس میں جو ہے عدل و انصاف والا معاملہ آپ سے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جو کلی طور پہ ہونا چاہیے۔ اور اگر جو ہے آپ کا میلان جو ہے ایک یہ ہے کہ آپ ان کے جو واجب حقوق ہیں یعنی کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، اور جو ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہیں ان کے معاملے میں برابری کر سکتے ہو، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، تو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ ہے دل کا میلان، یعنی دل کا جو ہے مائل ہو جانا، کسی ایک کی بنسبت دوسری کی طرف زیادہ مائل ہو جانا، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے یہ رہنمائی کی ہے کہ اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ ایک ہی طرف جو ہے، ایک ہی بیوی کی طرف جو ہے آپ فلی طور پہ جو ہے میلان نہ کریں، اس کی طرف نہ جھک جائیں کہ گویا کہ دوسری کو جو ہے یوں محسوس کیا جائے کہ وہ ایک لٹکی ہوئی چیز ہے۔ یعنی لڑکی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے، یا شادی ہوئی ہے تو میرا شوہر ہی جو ہے نہیں ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم آپس کا معاملہ جو ہے اصلاح کے ساتھ، صلح کے ساتھ سیٹل کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلی میلان جو ہے یہ فطری چیز ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ صلح چاہتے ہیں، اصلاح والا معاملہ چاہتے ہیں، معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا جو دلی میلان ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا سوال ہے اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بھی صورت میں میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بن رہی، ان کے معاملات طے نہیں پا رہے، تو پھر کیا جدائی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے جدائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ تعالی ہر ایک کو جو ہے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مرد نے جو عورت سے جدائی کی ہے تو اس عورت کے مقابلے میں مرد کو کوئی دوسری عورت جو ہے نکاح کے لیے مل جائے گی، اور اس عورت کو جو ہے یہ مرد کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی، اس کی زندگی جو ہے اجیرن بن چکی تھی، تنگی میں تھی، تو اب اس نے جب اس سے جدائی کر لی ہے تو ممکن ہے اس سے بہتر خامد اس کو مل جائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، تو ہر ایک کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وسعت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف وسعت اور حکمت اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کتنی رحمت و شفقت اور وسعت والا ہے کہ معاملے میں وسعت رکھی ہے، چونکہ بعض ادیان ایسے ہیں، جیسے ہندوؤں میں بھی جو ہے یہ معروف ہے کہ طلاق جو ہے وہاں دینا حرام ہے، طلاق دینا حرام ہے۔ عورت جو ہے کہ بندے کے نکاح میں اگر آ گئی ہے، جتنی مرضی خاوند کی طرف سے اس کے اوپر ظلم ہو، اب وہ دونوں جو ہے جدائی نہیں کر سکتے، جدائی ان پہ جو ہے حرام ہے۔ اگر جو ہے بیوی کی طرف سے نچاکی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اپنا منہ کالا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے معاملات ہیں، تو عورت بھی جو ہے خاوند جو ہے اس کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتا، یا بیوی جو ہے خاوند سے خلا نہیں لے سکتی، یہ معاملات ان کے ہاں حرام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ جبکہ اسلام نے اس میں وسعت رکھی ہے کہ اگر ان دونوں کی زندگی آپس میں جو ہے نہیں گزر رہی،
اور یہ جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کا موت کا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ زندہ رہتے ہوئے بھی جو ہے ایک موت سی کیفیت ہے ان کی کہ زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی جو یہ پریشانی ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس کا جو ہے حل نکالا ہے کہ آپس میں آپ جدائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پہلے جو ہے جتنی بھی آیات دیکھی جائیں تمام تر معاملات میں نچاکی کی صورت میں صلح کی طرف زیادہ زور دیا ہے، لیکن جب صلح کی کوئی صورتحال نہ بن رہی ہو تو تب پھر کہا ہے کہ آپ اگر جو ہے جدائی کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت سے، یعنی ہر ایک کو جو ہے اس کی مرضی کی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے جو سکون ہے وہ آ جائے گا۔ جدائی کے بعد بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب جدائی ہو جائے گی تو یہ کہاں سے کھائے گی، کہاں سے پیے گی، یہ مرد جو ہے کیا کرے گا، اس کا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پہ جو ہے پیچھے تمام تر احکامات بیان کرنے کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا کنٹرول، ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں وصیت کی ہے آپ سے پہلے لوگوں کو، یعنی اہل کتاب کو بھی، اور خاص طور پہ آپ کو وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، نہ شکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ جو ہے بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ اس جملے کو اللہ رب العالمین نے یہاں حقوق کی ادائیگی اور ظلم سے بچنے کے لیے بچنے کی جو ترغیب دلائی ہے، ظلم کی جو مذمت کی ہے، اس میں جو ہے بار بار اللہ رب العالمین نے اس طرف رغبت دلائی ہے 3 مرتبہ کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کے حوالے سے بھی کہا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اور ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے انسان کو کفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اپنے بس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور جب جتنے معاملات ہیں ہم نکاح کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کو وکیل بناتے ہیں، جیسے وہ آیات پڑھی جاتی ہیں تقوی کے حوالے سے 3 آیات نکاح کے دوران پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آیت جو ہے سورہ نساء ہی کی ہے، جس میں جو ہے یہ الفاظ جو ہے آتے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ رقیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کو ہم وکیل بناتے ہیں، رقیب اللہ کو بناتے ہیں، تو پھر یہ اسی لیے بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے میں، چونکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اگر وہ تمہیں لے جائے لوگوں اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے تو وہ اس پہ قادر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی ہیں تو ہماری وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، ہم ہی ہیں تو یہ جو ہے اللہ کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، ہم ہی ہیں تو جو ہے ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جا کر کے کسی اور مخلوق کو لا سکتا اگر آپ نے اپنی حالات درست نہ کیے، اس لیے اپنے حالات کو بدلو، اگر اپنے حالات کو نہ بدلا تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ رب العالمین کی شکر گزار قوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا ہی آسان ہے اور اس پہ اللہ ہمیشہ سے قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہا کہ جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اس کو بتلا دو کہ اللہ ہی کے پاس جو ہے دنیا اور آخرت کا جو ہے بدلہ ہے، صرف دنیا کا بدلہ کیوں طلب کرتے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ طلب کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ہے دعا سکھلائی ہے، قرآن نے بھی دعا سکھلائی ہے، پیچھے گزری بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انسان کو دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، دنیا کی معاملات میں بھی اچھائی مانگنی چاہیے، آخرت کے معاملات میں بھی اچھائی مانگنی چاہیے، صرف دنیا کا طلبگار نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کا طلبگار جو بنتا ہے وہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ
اللہ رب العالمین تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ دینے پہ قادر ہے، تم ایک چیز کا بدلہ کیوں مانگ رہے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ طلب کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق